کیا کرے گا؟ سوچا کرو، ہر مومن بندے مسلمان کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کی قدر کیا کرو، اس کی حجب کرنے سے پہلے، اس کی جو ہے وہ اس کو نقصان دینے سے پہلے، اس کو دھوکہ دینے سے پہلے، اس کے ساتھ فراڈ کرنے سے پہلے، اس کی عزت پر حملہ کرنے سے پہلے، اس کا مال ہتھیانے سے پہلے، اس کا خون بہانے سے پہلے سوچ لیا کرو تم کیا کرو گے جب اس کا کلمہ آئے گا کل قیامت والے اس کے حق میں گواہی دینے کے، تم کیا کرو گے؟ یہ چند لمحوں میں کتنا عزت اور مقام انسان پا لیتا ہے۔ معزز علماء کرام، سامعین حضرات، آپ سب کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیں زیارت کا شرف بخشا، اس بابرکت مجلس میں تشریف آوری کا موقع دیا۔ میرے ذمے جو عنوان تھا، مختصر وقت مجھے دیا گیا ہے، میں اپنی گزارشات کو اس کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دین داری کے فوائد، دینداری کے فوائد بہت زیادہ ہیں، کئی اقساط چاہیے اس کے لیے۔ میں دو چیزوں کو ذکر کروں گا، دین کا فائدہ دین اپنانے والے کو، اور دین کا فائدہ اڑوس پڑوس اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو۔ بس یہ دو چیزوں کو مختصر ذکر کروں گا۔ دین کا فائدہ جو بندے کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان پستیوں سے رفعتوں اور بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ میرا مقصد عزت اور مقام پا لیتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ عزت پانے کے لیے، عزت بنانے کے لیے نسلیں کھپ جاتی ہیں، مال، دولت، پیسہ، کاروبار، ڈگریاں۔ جو لوگ اس کو عزت سمجھتے ہیں، تکریم سمجھتے ہیں، اپنی نسلیں اس میں کھپا دیتے ہیں، لیکن چند لمحوں میں دنیا ہمیں اس کا مشاہدہ کرا دیتی ہے، وہ عزتیں دائمی نہیں ہوتی ہیں، وہ مقام اور مرتبے، رتبے وہ دائمی نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کا یہ 5 فٹ کا جسم، گوشت پوش کا لوتھڑا، یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے جب اس کے اندر سے عقیدہ توحید، یہ توحید کو نکال دیں، ایمان اور اسلام، وہ جو شمع روشن کی ہے امام الانبیاء سرتاج رسول محمد رسول اللہ نے ہمارے سینوں میں، اگر اس کو ان دلوں سے نکال کے باہر رکھ دیں، اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیکار ہے، یہ جثہ ہے۔ جب انسان دین کو اپنا لیتا ہے، جس کے لیے ساری زندگی تگ و دو کرتا ہے، وہ عزتیں دائمی پا لیتا ہے، اللہ کی نظر میں عزت دار بن جاتا ہے، اللہ کی نظر میں مقرب بن جاتا ہے۔ اصل میں میرا مقصد یہ ہے، آج لوگ دین کا راستہ اس لیے چھوڑتے ہیں، جی یہ تو عزت نہیں رہتی اس میں دنیا میں کوئی مقام نہیں ملتا، مولوی، ٹوپی، تسبیح، مسجد، اس میں تو لوگ جو ہے سٹیٹس کوئی نہیں بنتا، عزت اتنی نہیں رہتی۔ اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے ہم نے، اپنی عزت خود نہیں کی ہے ہم نے، اس سے عظیم دولت اور کچھ ہو نہیں سکتی ہے۔ اصل میں جس مال و دولت کو ہم نے عزت کا اصل نام دے رکھا ہے، امام راضی رحمہ اللہ سے غالباً پوچھا گیا،
آپ کماتے کوئی نہیں ہیں, کاروبار کوئی نہیں ہے آپ کا, پھر آپ کا اسٹیٹس کیا بنے گا؟ آپ گزر سفر کیسے کریں گے؟ آپ کو فقر کا ڈر نہیں ہے؟ کہا کیف اخشى الفقر, میں فقر سے کیسے ڈروں, میں فقیری سے کیسے ڈروں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری, میرا تو وہ رب ہے جس کے زمین بھی اسی کے ہیں, آسمان بھی اسی کے ہیں, زمینوں کو تہے میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اس رب العالمین کا, وہ میرا ہے, میں اس کا ہوں. جس کے پاس پوری دنیا کے خزانے ہیں میں اس کا ہوں, وہ میرا ہے, مجھے فقر کا کیسے ڈر ہو سکتا ہے؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کہا گیا تھا آپ کے لیے وقت کے خلیفہ ہارون رشید کی بیٹی کا جو ہے وہ بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگا گیا ہے, آپ نے منع کر دیا. آپ کو یہ پتہ نہیں ہو کتنے مال و دولت والے ہیں, وہ سونے سے لاد دیں گے آپ کو, آپ کے گھر کو, آپ کی بیٹی کو سونے سے بھر دیں گے, وہ محلات میں جا کر رہے گی, نوکر چاکر آگے پیچھے ہوں گے, یہ دنیا کی مال و دولت کی ریل پیل اس کے آگے پیچھے ہوگی. سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا کہ الفاظ بڑے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھے. اذا كانت الدنيا كلها عند الله مثل جناح لا تساوی جناح بعوضۃ, جب ساری کائنات کی دولتیں, ساری کائنات مل کر بھی میرے رب کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, فمن یکون ملک امیر المومنین فی هذه البعوضہ فی جناح هذه البعوضہ, پھر تیرے بادشاہ کی ساری ملکیت اس مچھر کے کون سے حصے میں, پر کے کون سے حصے میں آتی ہے جس کا تو مجھے بتا رہا ہے کہ بڑی ملکیت ہے اس کے پاس, بڑی بادشاہت ہے اس کے پاس. یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں, انسان کی آنکھوں کو لبھا دیتی ہیں, یہ دنیا کی مال و دولت انسان کو کھینچ لیتی ہے. جو اپنے رب سے حقیقی تعلق کو توڑ دیتا ہے, جو وہ مال و دولت دین حنیف کی طور پر اس کے سینے میں رب نے رکھا ہوتا ہے, اس کو اصل میں خود ہی انسان حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. بھلا یہ کیسے ہوگا؟ ایک گوشت پوش لوتھڑے کے یہی انسان ہوں گے, ربع ایسا مدفون بالابواب, کہ دنیا میں پراگندہ حالت, نمانی حالت, فقیریانی حالت اور مسکینی والی حالت میں رہنے والے اور دروازوں سے دھتکار دیے جانے والے, لیکن لو اقسم علی اللہ لا برہو, رب پہ قسم بھی دیں تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے. کیسے ہوگا کہ جب اللہ تعالی جنت کی اتنی بڑی سلطنت جس کی مسافت ایلا اور مکہ کے درمیان کی وادیوں کا جو فاصلہ بتایا گیا 900 کلومیٹر کی ایک چوکھٹ, 900 کلومیٹر کی ایک چوکھٹ جس جنت کا دروازہ ہوگا, ان 8 دروازوں کی سلطنت میں رب ذوالجلال ان غریبی, مسکینی اور پستی کی زندگی میں دنیا میں بسنے والے ان غریبوں کو, جن کو دنیا میں کوئی کرسی نہیں دیتا تھا, بیٹھنے کے لیے کوئی چارپائی نہیں دیتا تھا, رب ذوالجلال ان کو جنت کے دروازوں سے بلائے. کون سی چیز لائے گی؟ کوئی مال و دولت اس کے کام نہیں آئے گی. یہ دین ہے, یہ دین حنیف ہے جو انسان کو اتنا رتبہ دے گا. دنیا میں جیسے تیسے زندگی گزار لی, دکھ میں رہا, سکھ میں رہا, لیکن زندگی کاٹی رب ذوالجلال کے حکموں پر. اللہ کے دین کو سینے سے لگایا ہے, اس نے عزت کو تلاش کیا ہے رب ذوالجلال کے سامنے, سجدوں میں پڑھ کے رات کی تاریکیوں میں وہ جواہرات چنے ہیں جو اس کو کل قیامت والے دن جنت میں تحفے کے طور پر دیے جائیں گے. اس نے کیسے عزت پائی ہے؟ دیندار آدمی ایسے عزت پاتا ہے, وہ اللہ کے گھروں سے عزتوں کو تلاش کرتا ہے, کشکول اٹھا کر لوگوں سے عزت نہیں مانگتا, شہرت کے نام سے عزت نہیں مانگتا, بے نام اور گمنام زندگی گزار کر رب ذوالجلال کے ہاں عزتیں پاتا ہے. اور اللہ نے کتنا عزت والا کلمہ سینے میں رکھا, اس کی بدولت ہم دیندار ہیں, ہم مسلمان ہیں, اس کی بدولت رب ذوالجلال کا کلام ہمیں تحفے میں ملا ہوا ہے,
ہمارے سینوں میں رب کعبہ کی قسم ہے اتنی بڑی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہم مسلمان حقیر ہو گئے, اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہو گئے. رب کا کلام سینوں میں لے کر ہم رزق اور روزی کے معاملوں میں پریشان پھرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ رزق کا مالک ہے, اس ایمان اور یقین کے ساتھ اس مالک سے کبھی رزق مانگتے نہیں ہیں. ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے, وگرنہ رب ذوالجلال نے ہمیں بڑا عظیم رشتہ دے رکھا ہے, عظیم دولت دے رکھی ہے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے دوران ایک مشرک کے اوپر تلوار سونپتے ہیں. انصاری صحابی بھی اس کے ساتھ ہیں, لیکن وہ اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں جب وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. سیدنا اسامہ کہتے ہیں اس نے تلوار سے ڈر کر کلمہ پڑھا ہے. وہ تلوار چلا دیتے ہیں, اس شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں. معاملہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے, اللہ کے رسول کو واقعہ پیش بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسامہ سے کہتے ہیں اسامہ اس نے کلمہ پڑھا, تو نے پھر بھی ایسا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول قالہا من خوفا من الصلاۃ, اس نے اسلحے کے ڈر سے پڑھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا افلا شککت قلبہ, اس کا دل پھاڑ کر تو نے کیوں نہیں دیکھ لیا, اس کا سینہ چیر کر تو نے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اسلحے کے خوف سے یا رب کے خوف سے پڑھا ہے. سیدنا اسامہ کہتے ہیں حتیٰ تمنا تو اللہ کے رسول بار بار یہ کہتے رہے اور یہ بھی کہا اے اسامہ کیف تسناؤ اذا بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ, اے اسامہ تو کیا کرے گا جب کل قیامت والے دن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لے آیا. اسامہ کہتے ہیں مجھے اتنا افسوس ہوا, میں نے تمنا کی کاش میں اس سے پہلے اسلام میں داخل ہوا ہی نہ ہوتا. کون سی چیز ہے جو چند لمحے پہلے تلواروں کی چھنکار کے نیچے کفر کے دل جو ہے وہ گھر کے اندر دار الکفر میں کھڑا ہے, تلوار سونتے کھڑا ہے, مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہے, اسلام کے مخالف کھڑا ہے, رسول اللہ کے مخالف کھڑا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھتا جا رہا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اسامہ تو کیا کرے گا, یہ کتنی عزت مان گیا ہے, کتنی عزت پا گیا ہے. اگر یہ کل قیامت والے دن کلمہ لے آیا تو کیا کرے گا, تو کیا کرے گا؟ سوچا کرو ہر مومن بندے مسلمان کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, اس کی قدر کیا کرو. اس کی حجب کرنے سے پہلے, اس کی جو ہے وہ اس کو نقصان دینے سے پہلے, اس کو دھوکہ دینے سے پہلے, اس کے ساتھ فراڈ کرنے سے پہلے, اس کی عزت پر حملہ کرنے سے پہلے, اس کا مال ہتھیانے سے پہلے, اس کا خون بہانے سے پہلے سوچ لیا کرو تم کیا کرو گے جب اس کا کلمہ آئے گا کل قیامت والے اس کے حق میں گواہی دینے کے. تم کیا کرو گے؟ یہ چند لمحوں میں کتنا عزت اور مقام انسان پا لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیہاتی دوست ہے, ظاہر ہمارا دوست ہے دیہاتی, جب بھی وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا کوئی تحفہ لے کر آتا, اللہ کے رسول بھی واپسی پہ اس کو کوئی تحفہ دے دیتے. ایک دن وہ سیدھا بازار چلا گیا, اللہ کے رسول بھی بازار گئے ہوئے تھے, تو اس کو دیکھا تو پیچھے سے جپھی ڈال دی اس کو. تو اس نے جو ہے پہلے کہا ارسلنی من انتا, مجھے چھوڑو کون ہو تم. جب اس نے تھوڑا مڑ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اپنی پیٹھ کو اللہ کے رسول کے سینے سے چمٹانے لگا, ہسانے لگا, یہ اور سکون پالوں. اللہ کے رسول اسی حالت میں پکڑ وہ اس کو کہتے ہیں کہ من یشتری ھذا العبد, کون مجھ سے اس کو خریدے گا, کون یہ غلام خریدے گا. تو وہ ظاہر کہتا ہے اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تجدونی بقاصد, اللہ کے رسول پھر تو آپ گھاٹے کا سودا پائیں گے, مجھ غلام کو کون خریدے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ظاہر لیکن عند اللہ لست بقاصد ولکن عند اللہ انت غال. اے ظاہر تو دنیا میں ہلکا ہو سکتا ہے, تو دنیا والوں کی نظر میں ہلکا ہو سکتا ہے, تو اللہ کے ہاں بڑائی قیمتی ہے, تو اللہ کے ہاں بڑائی غالی ہے, بڑا قیمتی ہے. وہ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ہوتے تھے, وہ ٹھاٹ باٹ نہیں تھا, وہ جاؤ جلال نہیں تھا, عزتیں اور تکریم تھی تو وہ کیا تھی؟ کلمہ توحید کی وجہ سے تھی. عزت پائی کس سے؟ اللہ کے دین کی وجہ سے پائی تھی. بلال حبشی کو آپ دیکھ لیں, زمین میں چلتے ہیں اور وہ آہتیں
جو بلال کے قدموں سے اٹھ کر بلال کے کانوں کو نہ چھوئے، وہ آہٹیں پستیوں سے اٹھا کے رب جنت میں سنوائے دے پیارے پیغمبر کو۔ کیا وجہ تھی بلال؟ میں جنت میں تیری قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں۔ ہما کچھ نہیں ہے، 2 رکعت نفل وضو کرتا ہوں، پھر بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، رب کے سامنے سجدہ کر لیتا ہوں۔ سجدے میں جاتا ہے، پستیوں میں گرتا ہے مومن، اللہ رفتیں کتنی دیتا ہے، بلندیاں کتنی دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، عزتوں کو تولنا ہے تو رب ذوالجلال کے تعلق میں رکھ کر تولیے۔ معزز وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو اللہ کے دین کو تھام لیتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب، ابو عبیدہ بن جراح ساتھ ہیں، اور ایک حکومتی وفد روم کی سرحدوں پر ملنے جا رہے کسی وفد سے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی میں سوار ہوتا، کبھی عمر بن خطاب سوار ہوتے۔ فرمایا جب قریب آئے باری سیدنا عمر بن خطاب کی آ گئی، فرمایا نیچے اترتے ہیں اور اونٹ کی مہار تھام لیتے ہیں، جوتیاں دونوں اتار کے کندھے پہ رکھ لیتے ہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، آگے معزز لوگ آنے والے ہیں، آپ کسی وفد سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یہ حالت اچھی نہیں لگ رہی مجھے، آپ جو ہے وہ آپ سوار ہو جائیں، جوتا پاؤں میں پہن لیں۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کس کو کہہ رہے ہیں؟ امین هذه الامه سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جو عمر بن خطاب کی تیسرے حصے سلطنت کا فاتح۔ ابو عبیدہ بن جراح 3 سال ہو گئے لشکر لے کر مدینہ سے نکلے ہوئے، پھر بیت المقدس فتح کر کے مدینہ لوٹا ہے۔ زندگیاں وقت کر دینے والے یہ عزتیں کس چیز میں دیکھتے تھے؟ اسلام میں عزتیں پائی تھی، لیکن اس کو بتا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو عبیدہ میں نے یہ نقال لامت محمد، میں نے امت محمد کی تنبیہ کے لیے ایسا کیا ہے، لو نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ۔ ہمیں اگر ہم عزتیں ان چیزوں میں تلاش کریں گے جس میں رب نے ہمیں عزت نہیں دی، عزت نہیں رکھی، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ ہمیں عزتیں دینے والا رب ذوالجلال ہے اور اللہ کا دین ہے، ہم ان لوگوں سے عزتیں نہیں مانگتے، ہم ان سے عزتیں نہیں پاتے ہیں۔ اور دوسرا معنی کہ جب انسان ایک تو عزت دین میں پاتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ضرورت ہے، اپنے آپ کو عزت ہے، اپنے آپ کو عزت ہے، خود ہی پیدا کریں، اپنے آپ کا مرال اونچا کریں۔ آپ فتنوں کے دور میں، معصیت کے دور میں، جب دنیا شیطانی جنگلوں میں جکڑی ہوئی ہے، جب دنیا معصیت کی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، آپ 5 وقتہ نماز کے لیے نکل کر مسجد آتے ہیں، آپ بڑے معزز ہیں، بڑے نیک ہیں کہ آپ 5 وقتہ نماز کے لیے اپنے رب ذوالجلال کے سامنے جھکنے کا وقت نکالتے ہیں۔ اللہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا، اللہ تمہیں عزتیں دے گا جب اپنی عزت کی خود حفاظت ہم کریں گے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ اللہ دنیا میں بھی عزتیں دین کی وجہ سے دیتا ہے۔ اولادوں کو نکالیں، اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں۔ ہشام بن عبد الملک بڑا فوج ظفر موج لے کر اپنے ساتھ آیا، حج کے لیے آیا تھا، طواف سے فارغ ہوا ہے، اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے میرے آقا کے پاس لے چلو، بیٹے بھی ساتھ ہیں۔ شہزادے کہتے ہیں یہ وقت کا خلیفہ بادشاہ ہے، اس کا بھی کوئی آقا ہوتا ہے، اس کا آقا کون ہے؟ فرمایا کہ راستہ بنایا گیا تو مطاف میں ایک کونے پر دیکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس آ کر دوزانوں بیٹھ جاتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، ہر جواب میں حدیث رسول اللہ بیان کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھتے ہیں، صفا مروہ میں چلے جاتے ہیں۔ جب صفا مروہ میں پہنچتے ہیں، وہاں ایک منادی ندا لگاتا ہے، لوگوں سن لو، حج مناسک حج کا فتویٰ صرف عطا بن ابی رباح دیتا ہے، سنو سنو سن لو۔ یہاں بیت اللہ میں فتویٰ صرف عطا بن ابی رباح کا چلتا ہے، قد چھوٹا سا ہے، رنگ کالا ہے، اور بیت اللہ کے اندر زندگی کے 20 سال بتا دیے، عزت کہاں سے پائی ہے؟
صفا مروہ میں بیٹے کہتے ابا جان آپ سے بھی بڑا ہے وہ، آپ کی بھی نہیں چلے گی، آپ کے بھی نہیں چلے گی، عطا بن ابی رباح کی چلے گی۔ تو باپ ہشام بن عبد الملک خلیفہ کیا کہتا ہے، بیٹا بندہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، اس عطا بن ابی رباح کے سینے میں جو علم ہے نا یہ غلاموں کو مل جائے تو وہ آقا بنا دیتا ہے غلاموں کو، یہ علم اگر غلاموں کے سینوں میں داخل ہو جائے تو وہ وقت کا سردار بنا دیتا ہے۔ بلال جب بھی آیا کرتے تو سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کہا کرتے تھے اتانا سیدنا، اتانا سیدنا، ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے، بلال آئے ہمارے سردار آ گئے ہیں۔ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب بھی بلال کو اپنا سردار کہہ رہے ہیں۔ تو اس علم میں اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے، اولادوں کو نکالیں، قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں، قرآن سے لو لگائیں، راتوں کو اٹھ کر پڑھیں، رب ذوالجلال سے ہم کلام ہو۔ یہ قرآن ان اللہ یرفع اقواما ویضع بہ آخرین، اسی قرآن سے عزتیں ملتی ہیں، اسی سے روگردانی کرنے سے پستیاں اور ذلتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر دیندار دیکھنا ہے نا، دوسرا فائدہ معاشرے کو کیا ملے گا، افراد کو کیا ملے گا، تمہارے معاشرے میں اس کا کیا فائدہ مرتب ہوگا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کو دیکھ لیجئے، 24 لاکھ مربع میل سلطنت پھیل چکی ہے، سرکاری چراگاہیں مقرر ہیں، جانور بیت المال کے کثیر تعداد میں جو جنگوں میں لڑے جاتے بھیجے جاتے، اونٹ اور جو ہے گھوڑے وغیرہ، چراگاہیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ ہنئی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے عمر بن خطاب کا، سرکاری چراگاہوں کا وہ مالک ہے، سرکاری چراگاہوں کا وہ سردار ہے۔ ہنئی کو کہا ہنئی میں نے تجھے سرکاری چراگاہوں کا مالک بنایا ہے، لیکن یاد رکھنا یا ہنئی اضمم جناحک للمؤمنین، مومنوں سے کندھے جھکا کر رکھنا، کندھے جھکا کر رکھنا۔ رب الزریمت، رب البہیمت، تھوڑے تھوڑے جن کے جانور ہو نا غریبوں کو، ان کو سرکاری چراگاہ سے روکنا نہ۔ اصل میں سرکاری چراگاہیں خاص ہوتی تھی، اس میں کوئی ذاتی جانور نہیں چلا سکتا تھا، منع تھا، اس لیے فرمایا ہے ہنئی جب کوئی غریب کے 2-4 جانور آ جائے نا چرنے کے لیے اس کو چرنے دینا، لیکن ہنئی ابن عوف اور ابن عفان کے ریوڑوں کو ان چراگاہوں کے قریب نہ آنے دینا۔ میں جانتا ہوں، میں نے یہ زمینیں سرکاری جتنی بھی چراگاہیں ہیں میں نے ابن عوف اور ابن عفان کے جو ہے وہ زمینوں سے لی ہیں، لیکن ان کے ریوڑ بہت زیادہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم اب ان کے لیے اپنا نرمہ پہلو رکھ دو کہ وہ اشراف لوگ ہیں، انہوں نے یہ زمینیں دے رکھی ہیں، اس لیے کہ ابن عوف اور ابن عفان امیر لوگ ہیں، ان کے جانور بھی ہیں، ان کے باغات بھی ہیں، اگر جانور بھوکے مر گئے تو اپنی زمین باغات سے اپنا گزر سفر کر لیں گے، اور اگر جن کا گزر سفر صرف 2-4 جانوروں پر ہے، اگر وہ ان کے جانور مر گئے کل وہ میرے دروازے پہ آ جائیں گے، اے امیر المومنین ہمارے جانور بھوکے مر گئے ہیں، ہمارے بچے بھی مر رہے ہیں، پھر میں ان کو جو ہے وہ راشن دوں، غلہ دوں، سونے دوں، سونے چاندی کے سکے دوں، اس سے بہتر ہے میں غریبوں کے جو جانوروں کی چراگاہوں کا بھی بندوبست کر دوں۔ یہ امیر المومنین وقت کا خلیفہ، دین کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ اے ہنئی ان امیروں کا خیال نہیں کرنا، غریبوں کے جانوروں کو پچارنا، یہ کہیں گے ہم نے اپنی زمینوں کے لیے آباء و اجداد کا خون بہایا ہے، ہمیں ان زمینوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، عمر ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، لوگ مجھے ظالم کہیں گے، عادل نہیں کہیں گے۔ ہنئی لوگوں تک خبر پہنچے، والذی نفسی بیدہ لولا المال الذی احمل علیہ فی سبیل اللہ ما حملت علیہم من بلادہم شبرا، اگر سرکاری جانور نہ ہوتے، بیت المال کے جانور نہ ہوتے، میں عمر ان کی زمینوں سے ایک بارش زمین بھی نہ لیتا، ایک بارش زمین بھی سرکاری چراگاہ نہ بناتا، لیکن وہ جانور آخر تو بیت المال کے ہیں، انہوں نے یہیں سے چرنا ہے، اس لیے لوگ بھلے کہتے رہے، لیکن میں اپنے طور پر انصاف کرتا ہوں۔ مومن بندہ جب دیندار بنتا ہے وہ مال کی حفاظت کرتا ہے، وہ عزت کی حفاظت کرتا ہے، وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا ہے۔ وائل کندی کہتے ہیں کہ عورت نماز کے لیے نکلی تھی، رستے میں کوئی شخص اس سے زیادتی کر لیتا ہے،
وہ اور شور مچاتی ہے. کوئی صحابہ اس کے کہنے پر اس کا جو اس نے بتایا کہ اس طرح کا آدمی تھا, صحابہ اس کو پکڑ کر لے آتے ہیں. حقیقت میں شخص کوئی اور تھا, جس نے زیادتی کی تھی وہ نکل گیا تھا. یہ کوئی اور پکڑ کر لے آئے. عورت نے کہا یہی ہے. اس کو اللہ کے رسول کی عدالت میں لایا گیا. سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جو رجم کا حکم جاری کر دیا اور وہ خاموش رہا. رسول اللہ کی عدالت میں کیا کہے گا جب عورت نے گواہی دے دی ہے؟ جب اس کو رجم کیا جانے لگا, وہ شخص بھی اس مجلس میں بیٹھا تھا. وہ شخص بھی اس مجلس میں بیٹھا تھا. اٹھ کر کہتا ہے اللہ کے رسول انا صاحبھا, آپ اس کو قتل نہ کیجیے, میں وہ ہوں, میں نے جو جرم کیا ہے, میں نے جرم کیا ہے, مجھے رجم کیجیے. موت کے لیے خود کو پیش کر رہا ہے تاکہ کسی مسلمان کے لیے زیادتی نہ ہو. اللہ کے رسول نے اس کی اس انداز کو بڑا اچھا جانا کہ اس نے میرے فیصلے پر کوئی جواب نہیں دیا. اس عورت کو بھی معاف کیا اور اس آدمی کو جو ہے وہ رجم کیا گیا. اللہ کے رسول نے ایسی توبہ کی ہے, اگر 70 مدینہ کے گھروں میں تقسیم کر دی جائے تب بھی وسیع ہو جائے. اور ہم اپنے مفاد کے لیے اپنے مسلمان کی پھانسی چڑھا دیتے ہیں. عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, ہمارے جھگڑوں میں کیا ہوتا ہے, ہمارے معاملات میں کیا ہوتا ہے, ہمارے کاروبار میں کیا ہوتا ہے. ہم رائی کے دانے کے برابر ذرے ذرے کے لیے دین بیچتے ہیں, ایمان بیچتے ہیں, اپنے مومن مسلمانوں کو پھندے پہ لٹکا دیتے ہیں اور مفاد کے پیچھے چڑھا دیتے ہیں. اللہ کی قسم یہ دیندار نہیں. میں تدین کی بات کر رہا ہوں, دین کی نہیں, تدین کی بات کر رہا ہوں. داڑھی ٹوپی تسبیح دین نہیں ہے. دین تمہارے دل. الکو قلوبکم باللہ, الکو قلوبکم باللہ, الکو قلوبکم باللہ. اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑ دو. وہ دین پاؤ جو رب چاہتا ہے. اتممت علیکم نعمتی, اللہ کہتا ہے میری نعمت ہے, اس کی ناقدری نہ کرو, نہ شکر نہ بنو, یہ نہ کرو میں انا ابنی منی, میں تیری میں تو ایک قدم کی محتاج ہے. تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ہے, تو ایک قدم کا بھی ضامن نہیں ہے, ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. کیسے کہتا میں ہوں؟ کہو انا باللہ مع اللہ من اللہ الا اللہ. ہر معاملے کو اللہ سے جوڑ دو. میرا اللہ چاہے گا ایسا ہوگا, میرے رب نے چاہا تو ایسا ہوگا, میرے رب کی طرف سے ایسا ہوگا, میرا رب ایسا کرے گا. القوا قلوبکم باللہ, اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑو. پھر وہ انسان کے دل میں خوف آتا ہے. پھر انسان غیب میں بھی لوگوں کے املاک کی حفاظت کرتا ہے, عزتوں کی حفاظت کرتا ہے, جان و مال کی حفاظت کرتا ہے, ظلم و زیادتی کسی سے نہیں کرتا. آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. 3 غار والوں کا واقعہ اپنے مشہور ہے, سنا ہے. ایک نے کیا کہا تھا, اے اللہ میری نیکی یہ ہے, میرے پاس ایک مزدور تھا, اپنی مزدوری سے راضی نہیں ہوا, مزدوری چھوڑ کے چلا گیا, اور پھر کافی عرصے بعد اس کو اسی مزدوری کی ضرورت پڑی, وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کو وہ مزدوری لوٹا دی تھی. اس نے کیا کہا تھا, اتق اللہ ولا تظلمنی, مجھ پر ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو, مجھے اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف رکھو, مجھے میری محنت واپس کر دو, میری مزدوری دے دو. ہمیں جا, یہ ریوڑ اور اس کو چرانے والا یہ سب تیرا ہے, یہ ریوڑ اور اس کو چرانے والا یہ سب تیرا ہے. کہتا مذاق نہیں کر, اس دن مزدوری نہیں دینا تھا, آج یہ پورا ریوڑ کا تو چھوڑ کے چلا گیا تھا, میں نے اس کو تیری آمدن میں لگایا, جانور خریدے, جانوروں سے ساری بڑھوتی ہوئی ہے. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اتنا عرصہ تیرا مال سنبھالا ہے, اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کی ہے, 2-4 جانور چھوڑ کے بھی جانا, یہ چرواہا میرا ہے, میں نے مقرر کیا, نہیں یہ سب تیرا ہے, لے جا اللہ کی رضا کے لیے. جب بندہ اللہ کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے, انسان کے اندر تدین اور دین آتا ہے نا, ظلم, زیادتی, دھوکہ, فراڈ, چوری, چغلی, غیبت اور راہزنی, ڈکیتی, مال ہڑپ اور کسی طرح سے بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. 2 چیزیں, دین کو اپنائیے, دنیا میں بھی مورال اونچا ہوگا,
آخرت میں بھی اللہ کے ہاں بڑے خزانوں کے مالک بنیں گے. اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور دنیا میں معاشرے کے لیے اور ارد گرد کے لیے ہم عزت کا باعث بنیں گے, لوگوں کے لیے خیر خائی کا باعث بنیں گے اور خیر کا باعث بنیں گے. اس 5 فٹ جسم کے اس چشم اس جو ہے وہ مشین کو شر کا منبع نہ بناؤ, اس کو جو ہے نقصان کا منبع نہ بناؤ. اس کو اللہ نے نقصان والا نہیں بنایا, فطرت اسلام پہ بنایا ہے, فطرت اسلام پہ رکھا ہے. اس کو مت جہنم کا راہی بنا, اس کے اندر عقیدہ توحید لا کر رب ذوالجلال سے تعلق قائم کر کے ان جھکتے ہوئے ہر عضو کو جھکا, رب ذوالجلال کے سامنے جھکا. جتنا پستیوں اور تنہائیوں کو اپنائے گا اتنی رفتیں اور بلندیاں پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں وہ جو دین کی مشعلیں رب ذوالجلال نے ہمیں تحفے کے طور ہمارے دلوں میں روشن کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں ہمیشہ روشن کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا اور سنا مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا